إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وإمامنا إمام السلفيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال المولى جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إني قد تركت فيكم شيئين لن تذلوا بعدهما کتاب اللہ و سنتی رواہ الحاکم عزت مآب جناب غلام نبی پڑے صدر دفاع جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر سری نگر و صدر دو روزہ توحید و سنت کانفرنس جناب مولانا مقبول آخرنی صاحب سرپرست جمعیت جناب منظور صاحب جناب شفیق صاحب اور دیگر عمائدین جماعت فضیلت الشیخ العلامہ وسیع اللہ عباس صاحب فضیلت الشیخ العلامہ صلاح الدین مقبول احمد صاحب والمشائخ الکرام والعظام فضیلت الشیخ عبد الوهاب الخلجی والشیخ عبداللہ الطواب المدنی والشیخ عبد المعید المدنی والشیخ حسن المدنی وغیرہم من المشائخ بزرگان دین اکابرین ملت نوجوانان اسلام شہدائیان دعوت سلفیہ خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وادی میں یہ میری دوسری شرکت ہے دعوت اور تبلیغ کی نسبت سے اس سے قبل میں جیسا کہ اناؤنسر صاحب نے بتایا کہ جناب عامر صاحب جو اسلامک فریٹرنیٹی سینٹر چلاتے ہیں اسلامک گلوبل اسکول کا پروگرام ہوا تھا ایک روزہ یونیورسٹی کے سیمینار ہال میں وہاں میں آیا تھا اور دوسری مرتبہ آج دفاعی جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر کی دعوت پر آپ کے سامنے حاضر ہوں الحمدللہ حج ہاؤس میں سری نگر کی اس حج ہاؤس میں پہلی مرتبہ کوئی دینی پروگرام خطاب عام کا دو روزہ کانفرنس توحید و سنت منعقد کرنے کا اعزاز دفاعی جمعیت اہل حدیث کو حاصل ہوا ہے انشاءاللہ آج کے بعد جب بھی کبھی کوئی کتاب و سنت کا اسٹیج لگے گا اس کی تاریخ جب رقم کی جائے گی تو دفاعی جمعیت اہل حدیث کا یہ پہلا اجلاس انشاءاللہ فاتحۃ الخیر ہوگا پہلی سطر میں سنہرے حروف میں لکھا جائے گا اس اجلاس کے حسن انتظام پر اور اس اجلاس میں دور اور نزدیک کی وادیوں سے قریوں سے
شرکت کرنے والے آپ تمام حضرات اور جملہ منتظمین کو میں دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ گفتگو ہماری کلمات تشکر کے طور پر تھی۔ بزرگوں دوستو، اب یہاں سے ہم اپنے اصل موضوع پر آتے ہیں کہ منہج سلف ہی اسلام کی صحیح تعبیر ہے۔ تمہیدی طور پر ہم 2 جملے کہیں گے، اس کے بعد سیدھے موضوع میں داخل ہوں گے۔ وہ یہ کہ تمام تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے ہم کو آپ کو مسلمان بنایا اور اپنا پسندیدہ دین اسلام کا کامل و مکمل ایڈیشن، قیامت تک رہنے والا ایڈیشن، زندگی کے تمام پہلوؤں کو شامل اور محیط، دنیا آخرت کی تمام بھلائیوں پر مشتمل دین اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو نصیب فرمایا، اور اس دین سے اللہ رب العالمین نے اپنی رضامندی، اپنی خوشنودی کا اظہار فرمایا تاکہ بندے اسلام پر ہی راضی رہیں، اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین کسی حال میں قبول نہ کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام پر جلائے، کتاب و سنت پر جلائے، اور سنت پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ درود اور سلام ہو خاتم النبیین، امام الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کا پیغام، اس کی شریعت، قرآن اور سنت کو اللہ رب العالمین کی توفیق سے امت تک بلا کم و کاست، بغیر کسی کمی اور بیشی کے اللہ کی اس امانت کو امت کے حوالے کیا، اور حجۃ الوداع کے عظیم خطبے میں، عرفہ کے میدان میں تبلیغ دین پر امت سے گواہی لی، اور امت کی گواہی پر اللہ کو گواہ رکھا۔ اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اللہم فاشہد۔ امت نے گواہی دی، بلا قد بلغت وادیت ونصحت، آپ نے اللہ کا دین پہنچا دیا، امانت ادا کر دی، خیر خواہی مکمل فرما دی۔ اب قیامت تک کوئی خیر نہیں ہے جو آپ کے بعد کوئی دوسرا دین کے نام پر جاری کر سکے، آپ نے مکمل فرما دیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کامل اور مکمل شریعت کو جو اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ میں محفوظ ہے، اس کو ہم امپلیمنٹ کریں، اس پر عمل پیرا ہو۔ یہ در حقیقت یہ تمہید کے 2 سطر یا چند جملے امام وقت، تابعی عظیم امام مالک ابن انس الاصبہی المدنی، امام دار الہجرہ کے استاد امام محمد بن مسلم بن شہاب زہری کا قول ہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں ذکر کیا ہے۔ امام زہری نے فرمایا، من اللہ تعالی الرسالہ وعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البلاغ وعلینا التسلیم۔ اللہ نے شریعت اتار دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت پہنچا دی، اب ہمارے اوپر بلا چون و چرا اس شریعت کو قبول کرنا لازم۔ میرے بزرگوں دوستوں، عنوان جیسا کہ آپ نے سنا، منہج سلف کی پیروی ہی اصل تعبیر ہے۔ ہم یہ اگر کہیں کہ منہج سلف ہی اسلام ہے، اصل تعبیر اگر یہ کہیں کہ منہج سلف ہی اسلام ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ سلفی ہو، تو قسم اللہ کی، رب کعبہ کی قسم، میں اپنی قسم میں حانث نہیں ہوں گا۔ منہج کا معنی ہوتا ہے طریقہ، واضح طریقہ، واضح راستے کو منہج کہتے ہیں۔ المنہج والمنہاج الطریق الواضح البین، ایک دم کھلا ہوا راستہ جس میں کہیں پیچ نہ ہو، کہیں کجی نہ ہو، کہیں دائیں بائیں التفات کرنے کی نوبت ہے، اسٹریٹ ہائی وے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، سیدھی راہ، قرآن اور سنت کی راہ، ایک دم واضح، اس کو کہتے ہیں
منہج. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے, قرآن مجید میں یہ لفظ موجود ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ شریعت, الگ الگ منہاج مقرر کیا. اللہ رب العالمین نے ہر امت کے لیے, ہر نبی کے لیے الگ منہاج, الگ طریقہ, الگ شریعت کاری. اہل تورات کی الگ شریعت, اہل انجیل کی الگ شریعت, اہل قرآن کی, اہل اسلام کی الگ شریعت. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد. یہ انبیاء کرام سوکنوں کے بیٹوں کی مانند ہیں, جن کی مائیں تو مختلف ہیں لیکن ان کا دین ایک ہے. سوکنوں کے بیٹے کا باپ ایک ہوتا ہے اور مائیں الگ الگ ہوتی ہیں, دین سب کا ایک ہے. اور وہ دین ان الدین عند اللہ الاسلام, جس کی بنیاد توحید ہے, اس میں کسی نبی کی دعوت میں کوئی اختلاف نہیں تھا. ہر زمانے کا نبی واجب الاتباع ہوا کرتا تھا. ہر نبی نے آخرت کا عقیدہ پیش کیا. اصول دین میں کوئی اختلاف نہیں تھا. ہر نبی کی شریعت, ہر نبی کا طریقہ الگ الگ تھا. فروعات دین میں, جزئیات دین میں, تفاصیل دین میں, اصول کے اندر, مبادی کے اندر, اسس اور بنیادوں کے اندر اللہ کی توحید, رسولوں کی رسالت, اوامر کی بجاوری, اللہ کی منع کردہ چیزوں سے باز رہنا, عقیدہ آخرت, تمام نبیوں کے درمیان مشترک رہی. معافی چاہتے ہیں مائک مین سے, ذرا مائک کو ٹھیک کرے, لگتا ہے اس کو بھی جوش آ گیا. ڈسٹرب مت کیجیے, موضوع بہت لمبا ہے, ٹائم شارٹ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. تمام رسولوں کی دعوت کی تھی کہ صرف اللہ کی بندگی کرو, اللہ کے علاوہ ہر کسی کی بندگی سے اجتناب کرو. یہ نہیں کہا کہ اللہ کے علاوہ کی بندگی چھوڑ دو, یہ بہت آسان لفظ ہوتا تھا. اجتناب, جنوب, دور بھاگو. میرا دل, مجھے اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاؤں, میرا ذرا سا قدم پھسل جائے. سمجھا کہ نہیں؟ وہ تو اتنے پکے ہوتے ہیں اپنے منہج میں, اہل بدعت, اہل ضلال, کہ ان کے شاید بگڑنے کا ڈر نہ ہو یا اصلاح کی مجھے ان کے توقع نہ ہو, لیکن مجھے اپنے پھسلنے کا ڈر ہے. اب بتائیے, وقت کا امام اگر اہل بدعت کی مجلس پسند نہ کرے کہ وہ میری مجلس میں آوے, تو ہماری عوام کو کوئی حق پہنچتا ہے کہ یہ اہل بدعت, اہل شرک, قبوریوں کی مجلس میں جائیں, اتنی چکنی چپڑی باتیں کریں گے کہ سمجھے گا کہ وہی خانقاہیت اور وہی شرک اور بدعت وہی اصل دین ہے. اس لیے اہل بدعت کی مجلسوں سے پرہیز کرنا چاہیے. مجالس اہل الاہواء, اہل بدعت کی مجلسوں سے پرہیز کرنا چاہیے. میں گفتگو آپ سے یہ کر رہا تھا کہ شرک سے دور بھاگو, اللہ کی توحید پر تمام انبیاء متفق. یہ ہوا منہج کا ہمارا طریقہ, واضح طریقے کو منہج کہتے ہیں. جس کے اصول میں, جس کے طریقے میں غموض ہو, اس کو منہج نہیں کہا جا سکتا. لفظ سلف پر آئیے تو سلف کہتے ہیں ما مضى و تقدم, جو گزر گیا. کل جو مقرر اس مجلس میں, اس اسٹیج پر ہم سے پہلے تقریر کر گیا, وہ ہمارا تقریری میدان میں سلف ہوا, وہ ہم سے پہلے گزر گیا. جو بات ابھی ہم نے شروع میں کہی, وہ بات میری اس بات کے لیے جو ابھی میں کہہ رہا ہوں ایٹ پریزنٹ, وہ میری گزشتہ بات جو آپ 10 منٹ سے سن رہے ہیں, وہ میری اس بات کے لیے سلف ہوئی. ما مضى و تقدم, تو سلف کا مطلب سیدھا ہوا کہ وہ لوگ جو آگے گزر گئے, وہ لوگ جو آگے گزر گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زخرف آیت نمبر 55-56 میں فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ. فرعون نے اور فرعون کے درباریوں نے اور اس کے فوجیوں نے
اپنے شرک، اپنی بغاوت اور اپنے کفر و عناد سے جب ہمیں غصہ دلایا، فلما آسفونا اے فلما اغضبونا انتقمنا منہم، تو ہم نے فرعون سے اور اس کے لاؤ لشکر سے انتقام لیا کہ ہم نے ان کو دریا بٹ کر دیا، ڈبا دیا۔ اور اللہ فرماتا ہے فجعلناہم سلفا، اور اس کو آگے جانے والا اور بعد میں آنے والوں کے لیے مثال عبرت بنا دیا کہ جو کوئی بھی اللہ کی توحید کے مقابلے میں اپنی فرعونیت کا اظہار کرے گا اس کا حشر ایسے ہی ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب جنازہ پڑھتے تھے بچوں کا تو کہتے تھے اللہم اجعلہ سلفا لنا، اللہ ہمارے بچوں کو آگے جانے والا بنا تاکہ یہ آگے جا کر قیامت کے دن ہماری سفارش کرنے والے ہوں۔ تو سلف کے معنی آگے جانے والا، اور اسی لیے صدر اول کے مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہم لوگ سلف صالحین کہتے ہیں۔ تو سلف کا اطلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور جن لوگوں نے بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کی، یہ بڑا جامع لفظ ہے قرآن کا، والذین اتبعوہم بإحسان، بھلائی کے ساتھ پیروی کی، کیونکہ صحابہ کے بعد جو بھی ہے وہ تبھی آئیڈیل بنے گا جب اس کی بات قرآن حدیث کے مطابق ہوگی۔ وہ تابعی جس کی امامت فی الدین کا، جس کے رسوخ فی العلم کا، جس کے تمسک بالکتاب و سنہ کے علماء نے گواہی دی، جس کی رائے قرآن اور حدیث سے مطابق ہو، صحابہ کے فہم کے مطابق ہو، کیونکہ بہت سے فرقے تابعین کے زمانے میں پیدا ہو گئے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کے کلام بلاغت نظام پر قربان جائیے، کہا اس نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ پیروی کرنے والے، تمام تابعین نہیں، تمام تبع تابعین بھی نہیں، قرون مفضلہ کے وہ لوگ، صحابہ کے علاوہ تابعین تبع تابعین میں وہ لوگ جو قرآن اور حدیث سے ہینڈل ہوتے تھے، جو قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑتے تھے، جو صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق تھے، وہ سلف ہے۔ اب آپ بتائیے اگر کوئی کہتا ہے اپنے کو سلفی اور اللہ تعالیٰ اس کو واقعی سلفی بنائے تو اس کی نسبت ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کیونکہ ہر نبی اپنی امت کا سب سے پہلا شخص ہوتا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف وہ نسبت کر رہا ہے۔ بتائیے آپ مسلمان رہنا چاہتے ہیں تو کیا نبی کا طریقہ آپ کو پسند نہیں ہے؟ صحابہ کرام کا طریقہ پسند نہیں ہے؟ واللہ اگر جس کو نبی کا طریقہ پسند نہ ہو، صحابہ کرام کا طریقہ پسند نہ ہو، تو اس کو مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے علماء عقیدہ نے لکھا ہے کہ واجب ہے ہر مسلمان کے اوپر کہ وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ کی پیروی کرے اور صحابہ کرام کی فہم کے مطابق قرآن اور حدیث کو سمجھے، برتے اور اس کی دعوت عام کرے۔ میرے بزرگوں دوستوں، میں نے جیسا کہ عرض کیا، سلفیوں کا امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے متعلق اللہ رب العالمین فرماتا ہے صاحب رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی تم کو دیں اس کو لو، جو قول دیں، جو عمل دیں، جو مال دیں۔ آیت اتری تھی اموال بنی نذیر کی تقسیم کے تعلق سے، آیت کا سبب نزول خاص ہے لیکن ماں کا کلمہ عام ہے۔ جو کچھ بھی دیں، جو آرڈر کریں، جو حکم فرمائے اس کو بلا چین و چرا قبول کر لو۔ جس چیز سے منع کریں اس سے باز رہو، اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو اللہ شدید العقاب ہے۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت۔ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے قدوہ اور نمونہ بنایا ہے۔
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اسوہ حسنہ بنایا. ہر میدان میں وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے, نمونہ ہے. بزرگوں دوستو, آیات بہت سی ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو کوئی اپنے تمام مسائل میں, اپنے تمام نزاعی امور میں, اختلافی مسائل میں, چاہے وہ عقیدے کا مسئلہ ہو کہ عبادت کا مسئلہ ہو, معاملات ہوں کہ اخلاق ہوں, دینی مسائل ہوں کہ دنیاوی مسائل, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں بناتا, جج نہیں مانتا اور آپ کے فیصلے سے خوش نہیں ہوتا اور بڑیزہ اور رغبت آپ کے فیصلے کو قبول نہیں کرتا, اس پہ عمل درآمد نہیں کرتا, وہ مومن نہیں ہے. رب العالمین نے اپنی ذات مقدسہ کی قسم کھایا, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم الی آخر الآیہ. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے حکم کی مخالفت کرنے والے کو سخت وعید سنائی ہے. فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ضرور بھی ضرور وہ لوگ ڈریں, چاہیے کہ ڈریں, تاکید کے لیے لام ہے امر کا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ, آرڈر ہے رب العالمین کا, حکم واجب ہے کہ رسول کے امر کی مخالفت نہ کریں. امر سے مراد آپ کی شریعت, آپ کا منہاج, آپ کا منہج, آپ کا طریقہ, اس کی خلاف ورزی نہ کریں ورنہ انہیں فتنہ اور عذاب علیم سے دوچار ہونا پڑے گا. آیات بہت, یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت. اور بزرگوں دوستو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے لیے سب سے بہترین قدوہ اور نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے, جو اپنے ایمان میں سچے, اپنے عقیدے میں پکے اور اللہ کی عبادت میں مخلص تھے, جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, آپ کی رفاقت نصیب جن کو ہوئی, جن کے کانوں نے آپ کے فرمودات عالیہ کو سنا, جنہوں نے سفر و حضر میں آپ کی رفاقت کا حق ادا کیا, جنہوں نے اپنی جان عزیز کو آپ کی جان کی حفاظت کے لیے, آپ کی اسلام کی حفاظت کے لیے قربان کر دیا, جنہوں نے اگر آپ سے عہد و پیمان کے عہد وفا باندھا تو ایسا نبھایا کہ رب العالمین عرش سے فرماتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. یہ وہ لوگ تھے صحابہ کرام کہ جنہوں نے عہد باندھا تو عہد کو پکا کر دکھایا اور کسی قسم کی کوئی تبدیلی اور کوئی تغیر انہوں نے گوارا نہیں کیا. یہ صحابہ کرام تھے. بزرگوں دوستو, ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ رب العالمین نے صحابہ کے ایمان کو دوسروں کے ایمان کا ضابطہ بنا دیا, معیار بنا دیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر یہ یہود و نصارہ اور بعد میں آنے والے کوئی بھی اگر صحابہ فَإِنْ آمَنُوا, اگر وہ لوگ ایمان لائے جیسے کہ تم ایمان لائے ہو, یہ آمنتم مثل ما آمنتم, جیسے کہ تم ایمان لائے ہو, یہ خطاب کس کو ہے؟ یہ تم کون ہے؟ قرآن مجید میں صحابہ کرام. جو لوگ صحابہ کرام کے ایمان جیسا ایمان لائیں گے تو ان کا ایمان مقبول ہے اللہ کے نزدیک. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, ہدایت پا جائیں گے. لیکن اگر صحابہ کے ایمان جیسا ایمان نہیں ہے, صحابہ کے فہم جیسی فہم نہیں ہے, قرآن اور حدیث کو تم اپنی فہم کے مطابق سمجھتے ہو, وہ فہم جو صحابہ کے فہم سے متصادم ہے, تو رب العالمین نے کہا فَإِنْ تَوَلَّوْا, اگر آپ کا ایمان, آپ کا منہج صحابہ کا ایمان, صحابہ کا منہج ان کو منظور نہیں ہے تو اللہ کو ان کا بھی ایمان کی کوئی حیثیت, اللہ کے پاس ان کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, یہ شرعی اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اور ایسے روگردانی کرنے والوں سے اللہ اہل ایمان کو کافی ہوگا. اللہ
یہ صحابہ کرام ہیں جن کے ایمان کی گواہی کے ساتھ اللہ نے ان سے اپنی رضا کا اظہار فرمایا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. سابقین اولین صلح حدیبیہ سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے وہ اور آپ کے بعد جو ہوئے ان کو کہا جا رہا ہے کہ بعد کے صحابہ کو چاہیے، صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہونے والوں کو چاہیے کہ وہ صلح حدیبیہ سے پہلے والوں کو فالو کرے. اللہ صحابہ کرام السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، صلح حدیبیہ کے بعد جو صحابہ مسلمان ہو رہے ہیں ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ صلح حدیبیہ سے پہلے کے صحابہ کرام کو اپنا آئیڈیل بنائیے. تو تابعین تبع تابعین تو سب اس کے اندر داخل ہو گئے. میرے بزرگوں دوستو یہ مقام ہے صحابہ کرام کا. تو جو کوئی قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑتا ہے، عقیدہ اور منہج کے اعتبار سے اس کو پکڑتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے اور قرآن و سنت کی دعوت دیتا ہے، وہ سب منہج سلف کا پیروکار ہے. اور یہ سلسلہ چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. کوئی دور کوئی صدی ان لوگوں سے خالی نہیں ہوگی جو منہج سلف کی پاسبانی کرنے والے ہوں گے. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین، بعض روایت میں ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي امر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کی ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، غالب رہے گی. اللہ سارے مخالفین مل کر بھی اس کا کچھ ایک بال باقا نہیں کر سکیں گے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا امر آ جائے، فیصلہ آ جائے، قیامت آ جائے. قیامت تک باقی رہے گا وہ گروہ. کتاب و سنت پر عمل کرنے والا، کتاب و سنت کی فہم کو صحابہ کی فہم کے مطابق سمجھنے والا اور اس فہم کو دنیا کے سامنے عام کرنے والا، کتاب و سنت کی خالص صاف ستھری نکھری ہوئی دعوت دینے والا گروہ قیامت تک رہے گا اور اللہ رب العالمین کی نصرت اور حمایت سے باقی رہے گا. میرے بزرگوں دوستوں وہ امتداد زمانے کے ساتھ چل رہا ہے. وہ تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑا اور اس میں ائمہ کرام ہیں، ائمہ ہدا ہیں اور اسی میں امام بخاری اور مسلم ائمہ کرام ہیں اور وہاں سے وہ سلسلہ چلتا ہے. تو امام آجوزی ہیں، ابن قتیبہ دینوری ہیں، امام اصفہانی ہیں، امام نسابوری ہے اور آگے چلیے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہیں، ان کے شاگرد علامہ ابن القیم ہے، ابن کثیر ہے، ابن عبد الہادی ہے اور پھر وہ سلسلہ چلتے چلتے آئیے تو شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب ہے اور ان کے تلامذہ، ان کے اولاد و احفاد ہیں اور اس وقت کے موجودہ امام وقت امام البانی ہیں، امام ابن باز ہیں، امام ابن حسینین ہیں اور ان کے تلامذہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے تلامذہ کے تلامذہ ہوں گے اور اس طریقہ سے یہ امتداد، یہ کڑیاں جڑتی چلی جائیں گی کیونکہ اللہ نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، غالب رہے گی، مخالفین کچھ اس کا نہ بگاڑیں گے، قیامت تک باقی رہنے والی جماعت. میرے بھائیوں تو سلفیوں کا امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سلفیوں کا دوسرا امام صحابہ کرام اور اسی طریقے سے تابعین تبع تابعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، یہ سب سلفی منہج کے پیروکار ہیں. اسی کی پیروی کا اللہ تعالی نے حکم فرمایا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. قرآن و سنت کی پیروی کی زبردست اللہ رب العالمین نے تعلیم فرمائی ہے. اسی کی پیروی کرو منزل من اللہ کی. جو شریعت اللہ نے نہیں اتاری ہے اس شریعت کی کبھی پیروی نہ کرو. میرے بزرگوں اور دوستوں آیات اور احادیث اس موضوع میں بہت زیادہ ہیں. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں شارٹ کٹ کہ منہج سلف کیا ہے. منہج سلف کتاب و سنت کی پیروی، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. یہ دیکھیے میرے بھائیو، یہ آپ ان کو سلفی کہیں. ابھی حضرات علماء کرام نے بیان فرمایا اور شیخ رسول اللہ عباس صاحب نے بھی رات کے اپنے مختصر بیان میں بھی بتایا کہ کچھ نام
ان سلفیوں کے ایسے ہیں جو فرقوں کے وجود کے بعد آئے. کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ اہل السنہ والجماعہ قرآن حدیث میں ہے کہیں لکھا ہوا؟ کوئی کہتا ہے کہ سلفی نام کہیں لکھا ہوا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں اپنے کو, یا کوئی کہتا ہے, میں تو کہتا ہوں کہ ساری دنیا اللہ کرے کہ سب اہل السنہ والجماعہ, اس نام کے رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اسلام میں جب فرقوں کا وجود ہوا, بدعی فرقوں کا, آپ لوگ اٹینشن دیجیے, ادھر متکلم کی طرف اٹینشن کیجیے, جو آپ سے بات کر رہا ہے اس کی طرف توجہ فرمائیے. فرمایا گیا کہ صاحب جو بات کل کیا کر رہے تھے, اعوذ باللہ من الشیطان, اہل سنت والجماعہ فرقے, بدعی فرقے جب وجود میں آئے تو تمیز کے لیے نام رکھا گیا اہل السنہ والجماعہ. کوئی خارجی ہے, کوئی رافضی ہے, کوئی تقدیر کا منکر ہے, کوئی انسان سے اختیار کو سلب کرتا ہے, کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے. ایسے وقت میں بدعی فرقوں سے امتیاز کے لیے صحیح العقیدہ مسلمانوں نے اپنا نام رکھا, یا ان کو نام دیا گیا اہل السنہ والجماعہ کا. غور کیجیے, یہ دونوں لفظ حدیث میں موجود ہیں, سنت کا لفظ حدیث میں موجود ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میرا امتی نہیں ہے. اہل سنت کا مطلب سنت والا, سنت سے محبت کرنے والا. تو سنت تو نبی کی زبان میں استعمال ہوا, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میری سنت کو لازم پکڑنا, اور میرے صحابہ کرام کی سنت کو, خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا. تو سنت کا لفظ تو حدیث میں ہے, اہل السنہ سنت والے. اور رہ گیا الجماعہ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتراق امت والی حدیث میں کہ افترقت الیہود علی 71 فرقہ, یہود و نصارہ 71 فرقوں میں بٹ گئے. یہود 71 فرقے میں, نصارہ 72 فرقوں میں, اور میری امت بٹ جائے گی 73 فرقوں میں. اور آپ نے فرمایا کلھا فی النار الا واحدہ, سب جہنمی ہوں گے اپنے اپنے عقیدے کے حساب سے. کوئی کافر ہوگا, کوئی فاسق ہوگا, کوئی گنہگار ہوگا, کوئی دائمی جہنمی ہوگا اس امت کے افراد میں سے, کوئی وقتی ہوگا اپنے عقیدے کے اعتبار سے, لیکن سب جہنمی ہوگا. آپ نے فرمایا سوائے ایک کے. پوچھا گیا وہ کون ہے, تو کہا الجماعہ. آپ نے کہا وہی الجماعہ, تو اہل السنہ والجماعہ. جماعت سے مراد صحابہ کرام کی جماعت, اور صحابہ کرام کی پیروی کرنے والی جماعت, صحابہ کرام کے فہم کو لینے والی جماعت, کتاب اللہ اور سنت پر عمل کرنے والی جماعت صحابہ کرام کے فہم کے مطابق. تو اہل السنہ والجماعہ ہو گئے. اگر آپ اس اہل السنہ کو کہیے طائفہ منصورہ, طائفہ منصورہ, الحمدللہ کہا لا یضرهم من خالفہم, میری امت کی ایک جماعت حق پر غالب رہے گی, کوئی اس کا کچھ نہ بگاڑے گا, اللہ اس کی مدد میں ہوگا. طائفہ منصورہ وہ جماعت جس کی مدد کی جائے. اللہ اکبر. کہا گیا فرقہ ناجیہ, آپ نے کہا کلھا فی النار الا واحدہ, تو جو معنی علیہ واصحابی, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور آپ کے صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگا وہ فرقہ ناجیہ ہوگا, جہنم سے نجات پانے والا ہوگا. اور آگے بڑھ کر آپ دیکھیے تو جب کچھ بدعی فرقوں نے جب اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھا, حالانکہ وہ اہل بدعت والفرقت تھے, جتنے بدعتی اتنا اختلاف, ایک شہر کا بدعتی دوسرے شہر سے مختلف رہتا ہے, ہر فرقے کی, ہر بدعی فرقے کی بدعت الگ الگ. تو جو لوگ اہل بدعت, اہل ضلال, اہل فرقت تھے, انہوں نے بھی چکمہ دینے کے لیے اپنا نام رکھ دیا اہل السنہ والجماعہ. تب ضرورت پڑی, جو واقعتاً اہل سنت والجماعت تھے ان کو ضرورت پڑی کہ اب نام چینج کرو, تو انہوں نے نام رکھا نحن السلفیون, ہم سلفی ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو فالو کرنے والے ہیں, قرآن اور حدیث کو صحابہ
صحابہ کی سمجھ پر سمجھنے والے لوگ ہیں، تو اب یہ اور جو اہل سنت والا فرقہ تھا اس سے امتیاز کرنے کے لیے مجھے بہت اچھی بات الحمدللہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی ابھی یاد آئی. کہا شیخ الاسلام نے، غور فرمائیے، اہل سنت کا لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. جب ہم بولتے ہیں اہل سنت تو اہل سنت سے مراد وہ جو خلفائے ثلاثہ کی خلافت کے قائل ہو، سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق و عثمان غنی رضی اللہ عنہما کی خلافت کے قائل ہو، ان کی خلافت کی تصدیق کرے، یہ اہل سنت. تو اہل سنت بولنے میں معنی عام میں، اس عمومی معنی میں روافض کے علاوہ شیعوں کے علاوہ جتنے فرقے ہیں اسلام کی طرف نسبت کرنے والے سب اہل سنت. اب چلیے، اور سنت کا جب ایک معنی خاص ہوا کہ سنت خالصہ کی پیروی کرنے والے، بہت سینسیٹیو پوائنٹ ہے. اہل السنہ اگر ہم کہیں ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے گھر کے لوگ ہیں، تو کیا مطلب ہوا؟ یہ میرے خاص ہے، میرے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، یہ معنی ہوتا ہے. اہل السنہ کا مطلب وہ جس کا اوڑھنا سنت، جس کا بچھونا سنت، جس کا اٹھنا سنت، جس کا بیٹھنا سنت، جس کی ہر بات سنت پر مبنی ہو. دوسرے فرقے مقلدین کے کہتے کیا ہم لوگ اہل حدیث نہیں ہیں؟ اہل سنت نہیں. ہم کہا اللہ کرے آپ سب اہل حدیث ہو، پوری دنیا اہل حدیث ہو، لیکن اہل حدیث آپ کہلانے کے مستحق نہیں ہے، کیونکہ آپ حدیثوں کو اپنے امام کے فتوے کے مطابق منانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ امام کے فتووں کو حدیث کے تابع نہیں کرتے. اس لیے حقیقت یہ ہے کہ آپ اہل الحدیث نہیں ہیں، اہل السنت نہیں. آپ اپنا کوئی اور نام رکھیے، لیکن ہاں اہل سنت شیعوں کے مقابلے میں تو ماشاءاللہ انت اہل السنت، لیکن اہل السنت یعنی اتباع سنت المحضہ، خالص سنت کی پیروی کرنے والے، جن کا اوڑھنا بچھونا سنت ہو، حدیث پڑھنا، پڑھانا، دعوت دینا، فکر کو عام کرنا، وہ تو صرف اہل سنت کو ملا ہے، اہل الحدیث کو ملا ہے. کسی کا ہو رہے کوئی، نبی کے ہو رہیں گے. اللہ اکبر. میرے بزرگوں، دوستو، تو یہ ہے اہل سنت. میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ سارے فرقے جتنے بھی ہیں وہ یا تو فرقے کے بانیوں کی طرف نسبت کرتے ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں یہ نیا فرقہ کدھر سے آ گیا؟ نئے ہم نہیں ہیں، نئے دنیا والے. ہم نے تو اپنی نسبت اہل السنت کی طرف کی، حدیث کی طرف کی، صحابہ کی طرف کی. سلفی کہا تو اپنے کو نبی کو امام بنایا، اپنا امام نبی کو بنایا، صحابہ کرام کو بنایا، منہج صحابہ کی پیروی کرنے والوں کو بنایا. میں پوچھتا ہوں، خوارج نے اپنا نام خارجی رکھا، خارجی ہے، خارجی. نواسب کیوں؟ اس سے کہ عداوت انہوں نے آل بیت سے کی، صحابہ کرام سے کی، تو ان کا نام پڑ گیا عداوت کا جھنڈا گاڑنے والا. روافض نے اپنا نام روافض رکھا. کیوں؟ ان کا نظریہ دیکھو، کیونکہ انہوں نے حضرت زید بن علی کی امامت کا انکار کیا. مجھے ذرا کہنے دیجئے، اس وقت مجھے کہنے دیجئے، آپ ہر جگہ نعرہ دیکھیے گا یا علی تو ہوگا، مگر یا حسن کا نعرہ نہیں، حالانکہ یہ شرکی نعرہ ہے، لیکن یا حسین کا نعرہ ہوتا ہے. حضرت حسن و حسین دونوں نبی صاحب کے نواسے ہیں. اللہ اکبر. سیدہ شباب اہل جنت، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، دونوں کو گود میں اٹھائے ہوئے ہیں. انہی پہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. لیکن آپ کیسے اہل بیت ہیں کہ آپ کو حضرت حسن سے محبت نہیں ہے؟ حضرت حسن کا مقام حسین سے بہت اونچا تھا، بڑے بھائی تھے وہ. تو حضرت حسن کا کہیں نام نہیں. السلام دیکھا میں نے، السلام الصلاۃ علیک یا علی، یا حسین ابن علی، یا ابناء الحسین، یا اصحاب الحسین. ارے انصاف کرتے ہو تو کہیں حسن بھی تو لو، حسن کی اولاد کو بھی تو لو. آپ جانتے ہیں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں کسرا فتح ہوا تو کسرا کا آخری تاجدار ایران کا بادشاہ یزدجر تھا، وہ قتل کیا گیا. اس کی 3 بیٹیاں قیدی بنا کر مدینے میں لائی گئیں، تو ایک بیٹی کو حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے کیا، ہدیہ دیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے. اس سے وقت کا بڑا امام حضرت سالم پیدا ہوئے، سالم بن عبداللہ بن عمر. اور ایک دیا محمد بن ابو بکر صدیق کو، تو محمد کے بیٹے قاسم پیدا ہوئے، وہ بھی فقہائے مدینہ 7 میں. اور تیسری بیٹی اس کی دی حضرت حسین کو حضرت عمر فاروق نے. تو اس سے پیدا ہوئے علی زین العابدین، اور علی زین العابدین کے
بیٹے محمد صادق, محمد جعفر, یہاں تک کہ 12واں امام جو ان کا چھپا ہوا ہے, پورے 9 امام اس عورت کے بطن سے ہیں جو ایرانیہ عورت تھی, جو قیدی بنا کر لائی گئی تھی اور ہدیے میں دی گئی تھی. یہ روافض, یہ شیعہ اہل بیت نہیں ہیں, یہ اہل بیت نبوی نہیں ہیں, یہ اہل بیت کسریٰ ہیں. یہ ہے معاملہ. اور یہ واقعہ علامہ ابن کثیر نے سن 61 کے واقعے میں لکھا ہے, علامہ طبری نے لکھا ہے, اور تمام علماء نے لکھا ہے ان چیزوں کو. میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سارا معاملہ گھوٹالہ ہے. ہم یہ کہتے تھے کہ فرقے اپنے اپنے عقیدوں کی طرف ہے. قدریہ فرقہ تقدیر کا انکار کر رہا ہے, جبریہ فرقہ انسان کو مجبور محض مان رہا ہے. جی اس طریقے سے مرجیہ فرقہ عمل سے ایمان کو خارج کر رہا ہے, اور اسی طریقے سے زیدیہ فرقہ زید بن علی کی طرف منسوب ہے. جی اور اشعری فرقہ امام ابو الحسن اشعری کی طرف ہے. جہمیہ جہم بن صفوان کی طرف ہے. جی اور بولے جی اور بھی تو جگہ کی طرف نسبت ہوگی, کوئی دیوبند کی طرف نسبت ہوگا, کوئی بریلی کی طرف نسبت ہوگا, کوئی سمرقند کی طرف ہوگا, کوئی بخارا کی طرف ہوگا, کوئی بغداد کی طرف ہوگا, کوئی کہیں ہوگا, کوئی کہیں ہوگا, کوئی خارجی ہوگا, دین سے خروج کے نتیجے میں علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کرنے والا خارجی ہوگا, معتزلی ہوگا, واصل بن عطا کا اولاد ہوگا جو حضرت حسن بصری کے در سے نکلا تھا. بتاؤ دنیا میں جتنے فرقے ہیں ایک ایک کر کے اگر آپ نام لوگے دیکھو گے کہ کسی فاؤنڈر کی طرف اس کی نسبت ہوگی, کسی فکر کی طرف اس کی نسبت ہوگی, لیکن اہل السنہ والجماعہ جو لوگ حقاً ہیں ان کی نسبت سنت کی طرف ہے, جماعت صحابہ کی طرف نسبت ہے, سبیل المومنین کی پیروی کرتے ہیں. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المومنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے اور مومنین سے یعنی صحابہ کرام کا منہج کے علاوہ منہج اختیار کرنے والے سن لیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, جو بہت بری جگہ ہے. لیکن جب ہم اپنے کو اہل الحدیث کہتے ہیں ہماری نسبت حدیث رسول کی طرف ہوتی ہے. اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں تو ہماری نسبت سنت اور صحابہ کرام کی طرف ہوتی ہے. جب ہم اپنے کو سلفی کہتے ہیں قسم اللہ کہ ہم اپنا امام اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور امام ثانی و ثالث صحابہ تابعین ومن تبعہم بإحسان کو مانتے ہیں. بتاؤ ہم نئے ہیں کہ دنیا کے فرقے نئے ہیں؟ بتاؤ اس دنیا میں توحید نہیں ہے کہ شرک نہیں ہے؟ حضرت آدم اور حوا کون سا دین لے کر آئے تھے؟ کون نبی تھا جو پہلی مرتبہ شرک کی مذمت کرنے کے لیے اتارا گیا تھا, رسول بنایا گیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح اور حضرت آدم کے درمیان 10 صدیاں گزری, 1000 سال کا عرصہ گزرا. 1000 سال میں سب توحید والے تھے, شرک تو بعد میں آیا. سنت اور جماعت تو پہلے تھی, معتزلہ جہمیہ خوارج شیعہ رافض بدعتی مقلد تو بعد میں پیدا ہوئے. ان کی پوری تاریخ ہے میرے بزرگوں دوستو. ہمارا اصول یہ ہے کہ اختلافی مسائل میں اللہ کی طرف رجوع کرو, نبی کی طرف رجوع کرو, عالموں کی اطاعت کرو, حاکموں کی اطاعت کرو, لیکن حاکموں کی اور عالموں کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ضمن میں کرو. اگر اللہ رسول کے خلاف کہتا ہے مت مانو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ. اگر مومن رہنا چاہتے ہو تو اللہ کی پیروی, اس کے رسول کی پیروی کرو. ہمارا منہج بزرگوں دوستو یہی ہے, اعتدال پر مبنی ہے. کوئی صحابہ کرام کی شان میں اتنی غلو کر رہا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو, حضرت حسین کو, ان کے علاوہ جو 12 ائمہ معصومین ہیں ان کو گناہوں سے علائشوں سے پاک رکھتا ہے, نبوت کا مقام دیتا ہے, اس سے اونچا مقام دیتا ہے. یہ خوارج صحابہ کرام کو, بعض صحابہ کو کافر کہتے ہیں. یہ روافض شیخین کی خلافت کا انکار کرتے ہیں. ہم تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں. قسم اللہ کی جو آل بیت سے, مومنین آل بیت سے محبت نہ کرے ان کا وہ فاسق ہے, وہ فاسق, وہ مومن نہیں ہے, وہ فاسق ہے. لیکن بزرگوں دوستو فضیلت میں ہم اسی پیٹرن پر ہیں. ابو بکر, عمر, عثمان, علی, اس کے بعد عشرہ مبشرہ, اس کے بعد اور لوگ. جی آئیے اسی طریقے سے اور دوسرے مسائل کے اندر جب ہم آتے ہیں, کوئی فرقہ ہے کہ وعید کی حدیثوں کو لیتا ہے, خوارج فرقہ گناہ کبیرہ کر کے مر گیا بغیر توبہ کے سیدھا جہنمی, دائمی جہنمی. مرجیہ فرقہ کا کیا بھی فرق نہیں پڑتا, توحید ہے نا دل میں, اللہ کی وحدانیت پر دل میں یقین ہے, جو بھی پاپ کرو صاحب جنت میں جاؤ گے. ایمان اگر ہے دل میں تو گناہ کیا بھی نقصان دہ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. ہم نے کہا نہیں, کفر اور شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اللہ کی مشیت میں چاہے تو بخش دے, چاہے تو معاف کر دے.
میرے بزرگوں سے کوئی لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور کوئی کہتے نہیں انسان تقدیر کا ہی پابند ہے، اس کا اختیار نہیں ہے۔ ہم کہتے نہیں، انسان پابند بھی ہے اور انسان کو اللہ نے با اختیار بھی پیدا کیا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ منہج، اس منہج کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، اب یہ پورا چکے آ چکا ہے، اب ہم 5 منٹ میں گفتگو کو لپیٹتے ہیں کہ اس منہج کے 3 بنیادی اصول ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ منہج کے اندر اصالت ہے، حقیقت ہے، یہی وہ منہج ہے جو قرآن اور حدیث سے مؤید ہے۔ اس منہج کا ہر عقیدہ، سلفیوں کا ہر عقیدہ قرآن سے ثابت، سلفیوں کی ہر عبادت قرآن و حدیث سے ثابت۔ اگر نہیں ہے ہمارا عقیدہ، ہمارا کوئی بھی عبادت کا طریقہ اگر قرآن اور حدیث سے ثابت اٹھا کے پھینک دو، میں سلفی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے یہاں باپ دادا کی تقلید نہیں چلتی۔ سلفی منہج میں یہ نہیں ہوتا کہ بڑے پیر نے یہ کہا اور بڑے مولوی نے یہ کہا، ارے حضرت ابو بکر عمر سے بھی کوئی بڑا ہوگا؟ یہ ابو بکر عمر وہ ہیں جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان یطیعوا ابا بکر وعمر یرشدوا، لوگ اگر ابو بکر عمر کی بات مانے تو ہدایت پا جائیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کو کسی نے کہا کہ آپ کہتے ہیں حج تمتع افضل ہے اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ تو حج افراد کو افضل کہتے ہیں، اور کئی مرتبہ جب ان کو ٹارچر کیا تو کہا کہ یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، قریب ہے کہ آسمان سے پتھر اترے تم پر۔ جی کیوں کہ میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم رسول اللہ کے فرمان کا معارضہ کرتے ہو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے قول سے۔ جب ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے قول سے نبی کی فرمان کا معارضہ نہیں کیا جا سکتا تو قسم اللہ کی کائنات میں کوئی بھی ہستی ایسی نہیں ہے کہ نبی کی حدیث کو اس کے قول پر قربان کر دیا جائے۔ میرے بزرگوں دوستو، ہمارا منہج یہ ہے، ہم وہ نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں انا وجدنا آبانا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون، ہم نے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے، اس کی پیروی کرنے والے ہیں، ہم کتاب و سنت کی پیروی کرنے والے ہیں۔ دوسری خوبی سب سے بڑی یہ ہے کہ منہج سلفی انتہائی آسان منہج ہے، اس کا عقیدہ ہر پیچ سے پاک، ہر طرح کے تعقدات سے پاک، پیچیدگیوں سے پاک، صاف ستھرا عقیدہ۔ اللہ عرش پر ہے تو ہے، عرش پر بلند ہے۔ یہ کیسے کا سوال جب کرو گے تو الجھو گے۔ ہمارے یہاں کیسے کا سوال نہیں ہے۔ اللہ آسمان سے سمائے دنیا پر نزول کرتا ہے، آسمان پر عرش کے اوپر، ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر ہے اور عرش پر ہوتے ہوئے بھی وہ نزول کرتا ہے۔ کیسے؟ یہ کیسے کا سوال کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ ہنستا ہے، اللہ غصہ ہوتا ہے، تم ہنستے ہوگے تمہارے دانت کھلتے ہوں گے، تم غصے ہوتے تمہارا رنگ لال ہوتا ہوگا، سرخ ہوتا ہوگا، تمہارا ہوتا ہوگا، رب العالمین کی کیفیت نہیں معلوم۔ ہم اللہ کے ناموں اور صفاتوں پر ایمان رکھتے ہیں، حقیقی معنی پر محمول کرتے ہیں، تعویل کی پگڈنڈیوں پر نہیں چلتے اور انکار بھی نہیں کرتے معتزلہ جہمیہ کی طرح۔ ہمارے یہاں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ نماز روزہ کا طریقہ سنت صحیحہ سے ثابت ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ سنت کی راہ سے ہٹو گے پیچیدگیوں میں پڑھو گے، تیجا میں جاؤ گے، فاتحہ میں جاؤ گے، چالیسواں میں جاؤ گے، برسی میں جاؤ گے، اس کا میلاد مناؤ گے، اس کا میلاد مناؤ گے۔ ہر دن کوئی نہ کوئی پرب تہوار ہوگا، ہر دن کوئی نہ کوئی فنکشن ہوگا، جشن ہوگا۔ سنت کی راہ پر آؤ گے، سلفی منہج پر آؤ گے، کچھ نہیں کرنے کا، ایک دم سیدھا سادہ سرل آسان کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، انتہائی آسان دین، توحید کا آسان دین دے کر اللہ نے مجھے بھیجا۔ تو سلفی منہج میں بہت آسانی ہے۔ اور میرے بزرگوں، آخری بات وہ یہ کہ سلفی منہج پورے دین کو شامل ہے۔ کسی کے یہاں عقیدہ ہے تو کہے گا نہیں مولوی صاحب منہج اس کا گڑبڑ ہے، اس کی فکر گڑبڑ ہے۔ عقیدہ تو سلفی ہے لیکن فکر غیر سلفی ہے۔ ہم کہا اگر فکر غیر سلفی ہے تو سلفی نہیں ہے، اس پر سلفی کا اطلاق مت کرو۔ عقیدہ بھی سلفی ہونا چاہیے، فکر و منہج بھی سلفی ہونا چاہیے، عبادت بھی سلفی ہونی چاہیے، اور اس کے اخلاق بھی دین کے مطابق ہونے چاہیے، اس کا بیوپار بھی دین کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ شمولیت، الشمول، یہ سلفی منہج کی خصوصیت ہے۔ اللہ کی آیت پڑھو، اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اللہ کا فضل اور روزی تلاش، کس سے روزی مانگتے ہیں، کس سے فضل مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ ایمان باللہ ہے، یہاں ایمان باللہ ہے، یہاں تراہم رکعا سجدا،
یہ عبادت ہے، عبادت کے اندر سلفیوں کی جد و جہد، صحابہ کرام کی جد و جہد کا تذکرہ کر رہا ہے۔ رحماء بینہم، یہ آپس میں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بڑے دوست اور خیر خواہ ہیں۔ تو جو سلفی منہج ہوگا وہ صحیح سلفیوں سے محبت کرنے والا ہوگا، مسلمانوں سے محبت کر، یہ موالات ہے۔ اشداء علی الکفار، جو کفار و مشرکین پر ان کے کفر و شرک کی وجہ سے سب سے سخت ہونے والے لوگ ہوں گے۔ میرے بزرگوں دوستو، یہاں عبادت بھی ہے، یہاں عقیدہ بھی ہے، یہاں زہد و تقویٰ بھی ہے، یہاں احسان بھی ہے، یہاں اعمال بھی ہے، یہاں کاروبار بھی ہے۔ پورے اسلام کے ماننے کا نام سلفیت ہے۔ بزرگوں دوستو، میں اللہ رب العالمین سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اور پوری ملت اسلامیہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پوری ملت کو اہل سنہ والجماعہ بنا دے، اللہ پوری ملت کو سلفی بنا دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی صحیح اقتداء کرنے والا بنائے، اور اسی سلفیت پر، اسی توحید پر اور اسی سنت پر، اللہ رسول کے طریقے پر اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہماری اس کوششوں کو قبول فرمائے۔